کل کون سی بات تم کو میں نے سکھائی تھی؟ کائی کی؟ غیبت اور چغلی کی۔ آج اپنی بات کریں گے شکر کی۔ کائی کی؟ اللہ پاک نے اپنوں کو کتنی ساری نعمتیں دی۔ اللہ پاک نے اپنوں کو زندگی دی، یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ پاک نے اپنوں کو جسم دیا تو صحیح سلامت دیا۔ اگر اللہ پاک اپنوں کو کانا بناتا تو سمجھ میں آئی؟ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنوں کو کانا نہیں بنایا، بہرا بناتا، یا دانت خراب ہوتے، یا ہونٹ خراب ہوتے، یا چہرہ خراب ہوتا، یا ہاتھ پاؤں میں کہیں لنگڑا کے لنجا پنا ہوتا، ایسا ہے اپنے؟ تو اللہ پاک نے اپنوں کو صحیح سلامت بنایا، تو اپنے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا زور سے بولو، اللہ کا۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت دے، کوئی بھی نعمت دے، تو اپنے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر۔ جیسے کہ آج اپنی صبح رات کو سو کے صبح کو اٹھے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات کو بستر میں جن کو موت آ گئی ہوگی، آج کی تاریخ میں ہوں گے بہت سارے کہ جن کو بستر میں سے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا، بستر میں ملک الموت نے ان کی روح قبضہ کر لی۔ اپنوں کو اللہ پاک نے رات کے بعد کیا عطا کرا؟ صبح اپنے صحیح سلامت اٹھے نا، تو کس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر مجھے زندہ کیا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، رات کو پڑھ کے سوئے لے کہ اللہ تیرے نام پر ہی مرتی ہوں، تیرے نام پر ہی جیتی ہوں، اللہ تیرے نام پر مرتا ہوں، تیرے نام پر جیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے اپنوں کو صبح نصیب کی۔ کس نے دعا پڑھی؟ صبح کی اٹھ کر دکھاؤ ادھر، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کا اپنے شکر ادا کریں، اور شکر کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، برابر، بس رکھ دو نیچے، سنو دھیان سے، کہ اللہ پاک جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس نعمت میں کیا کرتا ہے؟ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برکت۔ تھوڑا سا رزق ملا اپنوں کو، کسی کو 2000 مل گئے روزی میں، کسی کو 50 روپے ملے، پھر بھی اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 50 روپے کا رزق عطا فرمایا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ کم روزی پانے والا بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک 50 روپے کے اندر بھی 5000 سے زیادہ برکت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل، کیسے؟ سب سے افضل، سب سے بہتر۔ اسی لیے تو ہمارے بریلی والے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و بالا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ماں ہمیں رسول اللہ کی کوئی ایسی بات بتائیے جو بڑی عجیب ہو۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کی ذات ہی خود بڑی عجیب ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس میری باری والے دن آئے، تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھ گئے اور کہا کہ عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اللہ کی بندگی کروں، کیونکہ اس دن ان کی باری تھی، ٹھیک ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اللہ کے نبی ہمارے آقا، ماں عائشہ صدیقہ دیکھتی ہے اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کے مقدس آنسو آنکھ سے نکل کے داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کے سینے کے پاس آئے، اتنا روئے کہ آپ کا سینہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا، گیلا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جہاں سجدہ کر رہے تھے وہاں پہ آنسوؤں سے وہ جگہ بھی گیلی ہو گئی، اتنا اللہ کے نبی روئے۔ یہاں تک کہ حضرت بلال نے فجر کی نماز کے لیے آواز لگائی، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو سید المعصومین ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا بولا تھا؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنو، کیا فرمایا کہ عائشہ اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟
کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے نا، شکر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بہت پسند کرتا ہے، محبت۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی ناشکری کرے، وہ ذرا سی مصیبت آئی، اللہ ساری دنیا میں میں تھا جو مجھے اتنی ساری مصیبت دے دی، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ناشکری کہوا ہے۔ کیا کہوا ہے؟ مان لو کبھی اپنے سلامت ہے، ایک دم اپنے کو غریبی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اپنے اللہ سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے اللہ سے کہ اللہ سب مصیبت تو نے مجھے دے دی، وہ اچھا رہتا ہے، وہ اچھا رہتا ہے، وہ اچھا رہتا ہے، اور مجھے تکلیف دے دی، کہ اللہ شکایت کرو گے آپ؟ نہیں، کیا کہو گے؟ اللہ تو نے مجھے خوشحال رکھا تھا تب بھی تیرا احسان ہے، اور ابھی تیری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، تب بھی تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مصیبت میں کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک اسے قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، یہ بندہ مصیبت میں شکر کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت میں اسے راحت عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ تو آج کا سبق تم کو کیا ملا؟ بولو زور سے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں، ہر حال میں کہ اللہ تیرا، ناشتہ کرو تو اللہ تیرا شکر ہے، پانی پیا تو اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، گھر سے گئے صحیح سلامت آئے، اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، بیماری بھی آ گئی، پیٹ دکھا، سر دکھا، کچھ بھی تکلیف آئے، تب بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی بندے کا سر بھی دکھتا ہے نا، سر دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی بندے کا سر دکھتا ہے